مکہ فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیوں معاف کیا؟ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا واقعہ۔ آخرکار مکہ فتح کر لیا گیا، وہ شہر جس نے اسے اور اس کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے اس نے انہیں معاف کرنے کا انتخاب کیا۔ جو شخص اپنے گھر میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ وہ انتقام اور سزا کی توقع رکھتی تھی، لیکن اس کے بجائے ان پر رحم آیا۔ حتیٰ کہ اس نے انتقامی کارروائی میں رسول اللہ کے چچا حمزہ کا جگر بھی کھا لیا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور تحفے بھی دیا۔ جب اس نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے مسلمانوں کی فوج میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا۔ ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے اور شہر ظلم و ستم کے پیغام سے امن اور ہم آہنگی کی جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے دشمن معافی، شفا یابی اور مصالحت کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ حقیقی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ ہمدردی اور رحم میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ ظلم کیا تھا، یہ ہمارے اپنی زندگیوں میں معافی اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ایک تحریک کا پیغام ہے۔ مکہ کے لوگ جانتے تھے ہم نے ان پر اور ان کے پیروکاروں پر بہت ظلم کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ آج رحمت کا دن ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، جو ہتھیار ڈالے گا وہ محفوظ رہے گا، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اور عفو و درگزر سے حیران رہ گئے۔ ان سے بدلہ کی توقع تھی، لیکن اس کے بجائے ان پر رحم اور ہمدردی ہوئی۔ حتیٰ کہ اس نے انتقامی کارروائیوں میں رسول اللہ کے چچا حمزہ کا جگر بھی کھا لیا تھا۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معافی لینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ چاہتا ہے ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے اور شہر ظلم و ستم کی جگہ سے امن اور رحم آنے لگی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے دشمنوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس کی رحمت اور شفقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلاتوں کے باوجود ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاف کرنے اور رحم کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر آپ کو بہت سکون ملے گا، اور جو بھی آپ کی دل و دماغ میں بات ہے وہ ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے ملاح اسپیکس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن لازمی پریس کریں، جس سے کہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے ایک سبسکرائب کی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کی یہ حوصلہ مجھے چاہیے، آپ میری فیملی ہو۔